اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمداللہ تعالی ایک مرتبہ پھر درس قرآن کی اس خصوصی نشست کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج انشاءاللہ رمضان المبارک کی 22ویں شب کی مناسبت سے 22ویں پارے کے ساتھ اس کے منتخب مضامین اور منتخب آیات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ 22ویں پارے کا آغاز سورہ احزاب کی آیت نمبر 31 سے ہوتا ہے اور اس کا اختتام سورہ یاسین کی آیت نمبر 21 پر ہو رہا ہے۔ اگر ہم احزاب کی آیت نمبر 31 جو کہ اس پارے کی پہلی آیت ہے اس میں دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے مقام و مرتبے کو بیان فرمایا۔ اگر پچھلی آیت میں دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالی نے اس سے پہلی والی آیات میں ازواج مطہرات کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ اگر ان میں سے کوئی اپنے شوہر کی اطاعت نہیں کرتی تو ان کے لیے دگنا عذاب ہوگا، لیکن چونکہ ازواج مطہرات کا مقام و مرتبہ بلند ہے، ان کے لیے اگر دگنا عذاب موجود ہے تو ساتھ میں ان کے لیے دگنا اجر بھی موجود ہے۔ یعنی اگر بالفرض اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر ان کا یہ مقام و مرتبہ بیان فرمایا کہ جو بڑے مقام والا ہوتا ہے اس کی سرزنش بھی بڑے مقام کے اعتبار سے کی جاتی ہے، تو ان کے بڑے مقام کا اعتبار کرتے ہوئے اگر سرزنش ان کی زیادہ رکھی جا رہی ہے تو یہاں پر پھر ان کے لیے اجر بھی دگنا رکھا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور جو تم میں اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار رہے اور اچھے عمل کرے تو ہم اسے دوسروں سے دگنا ثواب دیں گے اور ہم نے اس کے لیے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے۔ تو اگر ہم آیت نمبر 30 اور 31 دونوں کو ملا کر دیکھیں تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی جتنی بھی ازواج ہیں ان کے مقام و مرتبے کو واضح طور پر بیان فرمایا کہ چونکہ ان کا مقام و مرتبہ بلند ہے لہٰذا ان کے لیے اجر بھی دگنا ہی ثابت ہوگا۔ اسی طرح اگر ہم سورہ یاسین کی آیت نمبر 20 اور 21 کو دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اور شہر کے دور کے کنارے سے ایک مرد دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا اے میری قوم ان رسولوں کی پیروی کرو، ایسوں کی پیروی کرو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہاں پر کس شہر کا تذکرہ ہے، کن انبیاء علیہم السلام کا ذکر ہے، اس کے بارے میں مفسرین کا کافی حد تک اختلاف ہے، لیکن وہ جو واقعہ ہے وہ میں آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں تاکہ اس آیت کا بیک گراؤنڈ سمجھنے میں، اس سے حاصل ہونے والی نصیحتوں کو سمجھ کر اپنی زندگی میں اس کو امپلیمنٹ کر سکیں۔ اگر ہم اس کا واقعہ دیکھیں تو وہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے 2 منتخب رسولوں کو ایک قوم کی جانب بھیجا کہ وہ جا کر ان کو نصیحت کریں، اللہ تبارک و تعالی کے احکامات ان کو سنائیں۔ تو اس صورت میں جب وہ رسول جو ہے اس قوم کی طرف گئے، ان کو نصیحت کی، اللہ تبارک و تعالی کی توحید، اس کی وحدانیت کی جانب ان کو بلانے کی کوشش کی، تو اس قوم نے ان رسولوں کے پیغام کو ٹھکرا دیا اور ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان 2 رسولوں کی تائید کے لیے مزید ایک اور رسول کو مبعوث فرمایا، اور اب یہ تینوں انبیاء علیہم السلام تھے، یہ جو تینوں مرسلین تھے، انہوں نے اس قوم کو سمجھانے کی کوشش کی، ان کو بتانے کی کوشش کی کہ اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت پر وہ ایمان لے کر آئیں، لیکن ان کا رویہ، اس قوم کا رویہ ایسا ہی تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت پر عمل کرنے کی بجائے، ان رسولوں کے پیغام کو قبول کرنے کی بجائے اس بات کا کھلا رد کر دیتے تھے کہ آپ تو ہماری طرح ہی ایک بشر ہیں، آپ کیسے نبی ہو سکتے ہیں، آپ کس انداز سے جو ہے وہ رسول ہو سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ہی کیوں نبی بنا کر بھیجا، اس طرح کے وہ عقلی اعتراضات کرنے لگے۔ اور وہ انبیاء علیہم السلام کو اور جو مرسلین ان کی طرف مبعوث کیے گئے تھے ان کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہوئے، لیکن جب وہ قوم ان رسولوں کو ایذا پہنچانے لگی تو ایک شخص وہاں پر موجود تھے کہ جو پہلے سے ہی مومن تھے یا ان رسولوں سے ملاقات کرنے کے بعد وہ ایمان لے کر آئے تھے، وہ اپنی قوم کی طرف آئے اور اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی کہ تم ذرا ان رسولوں کی بات سنو، تم ان کا انداز دیکھو کہ جب یہ تبلیغ کر رہے ہیں تو تم سے کوئی دنیاوی مال و متاع حاصل کرنے کی کوشش نہیں کر رہے، اس کی کوئی طلب ان کے دل میں موجود نہیں ہے، یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ بالکل معقول باتیں ہیں، عقل میں آنے والی باتیں ہیں، تو تم ان کو قبول کرو۔ لیکن بہرحال وہ قوم اس شخص کی بات کو قبول کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوئی اور بالآخر اس شخص کو اس قوم نے جو وہ ایذا پہنچا کر قتل کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس شخص کو اس شہادت کے بعد
ایک زبردست قسم کا انعام عطا فرمایا، اور پھر جب وہ اس مقام پر پہنچے تو انہوں نے کہا کہ کاش میری قوم بھی یہ میرے حال کو جان لیتی، وہ جان لیتی کہ کس طریقے سے میں رب کی بارگاہ میں قربانی دے کر آج سرخرو ہو گیا ہوں، تو میری قوم بھی ایمان لے کر آ جاتی۔ تو اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس مرد کو یاد رکھو جو شہر کے دونوں کناروں سے ہوتا ہوا آیا اور اس نے رسولوں کی تائید کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نبیوں کے پیغام کو سمجھیں، اس پر عمل کرنے میں اگر کسی قسم کی کوئی سختی کا سامنا بھی ہو تو یہ سامنا وقتی طور پر ہوتا ہے، لیکن جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو انشاءاللہ اس کے انعامات پائیں گے، اور جب ہم یہ انعامات پائیں گے تو پھر اس صورت کے اندر ہمیں ایک احساس ہوگا کہ ہم بہت سارے لوگوں کو دنیا میں سمجھاتے تھے، بہت سارے لوگوں کو تلقین کرتے تھے، لیکن وہ ایمان نہ لے کر آئے اور وہ نیک راہوں پر نہ چل سکے، اور بالآخر وہ اس نعمت کو شاید نہ پا سکیں جو نعمتیں ہم نے پائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو وہ نعمتیں حاصل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو سورہ احزاب میں کچھ عقائد اور احکام وغیرہ ذکر کیے گئے، جیسے اگر ہم سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 کو دیکھیں، 36 کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اس میں مومن مرد اور عورتوں کو حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ کسی مسلمان مرد اور عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا فیصلہ فرما دیں تو انہیں اپنے معاملے کا کچھ اختیار باقی رہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہ مانے تو بے شک وہ صریح گمراہی میں بھٹک گیا۔ یہاں پہ واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرما دی کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو اب اس صورت کے اندر ہمیں اس کے مقابلے میں اپنا کوئی اختیار نہیں ہے، ہماری کوئی عقل اس کے آگے نہیں چلے گی، ہمارا کوئی ذہن اس کے آگے نہیں چلے گا۔ جب قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز کا حکم صادر فرما دیا، ایک چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ غلط ہے، تو اب دنیا کی سارے عقل مند جمع ہو کر اس کو صحیح ثابت کرنے کی بھی کوشش کریں تو ہم ان عقل مندوں کی عقل کے اوپر تنقید کریں گے، لیکن قرآن کا فیصلہ جو ہے وہ اپنی جگہ پر برقرار رہے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر بہت ساری برائیوں کو لبرلزم، سیکولرزم کے جملوں کے اندر جو ہے اچھائی کا جامہ پہنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، حالانکہ قرآن اور حدیث کو دیکھا جائے تو وہ کھلی بے حیائیاں ہیں، وہ کھلی گمراہیاں ہیں، کھلی بدکاریاں ہیں۔ لیکن اگر ہم دوسرے مغربی معاشرے کو دیکھیں تو وہاں پر ان بے حیائیوں کو خوبصورت الفاظ کے ساتھ ڈھالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور بعض اوقات ہمارے نادان مسلمان اس کے اندر اس وسوسے میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں اور ان بے حیائیوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یار یہ بات تو صحیح کر رہا ہے، یار یہ کہہ تو صحیح رہا ہے، اور اس طرح کے جملے کہہ کر بعض اوقات قرآن کے اندر بیان کردہ بے حیائی کے واضح احکامات کو وہ عقل کے مطابق سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں جنس کی تبدیلی ہے، اور دیگر بہت سارے امور ہیں جس میں ہم LGBTQ کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ دیگر اس کے علاوہ ایسے امور ہیں کہ جو مغربی معاشرے کے اندر آج رائج ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان کو باقاعدہ ایک منظم انداز سے رائج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کو قانونی حیثیت دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کی ایکسیپٹنس کے لیے لوگوں کا ذہن بنایا جا رہا ہے، اور ہمارے یہاں پر کچھ لوگ اس کو قبول کرنے کے لیے آمادہ بھی ہو رہے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ یہ ساری بے حیائیاں جب اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دے دیں، اس کو کھلی بے حیائی قرار دے دیا، تو اب اس کے بعد مزید کسی قسم کے عقل کی گنجائش ہی نہیں کہ وہ اس سے آگے مزید کچھ سوچ کر ان کو فطرت کے تقاضے کے مطابق ثابت کرنے کی کوشش کرے۔ پھر اگر ہم دیکھیں تو سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو واضح طور پر بیان فرمایا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر بیان فرما دیا کہ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی اور نبی نے اس دنیا میں نہیں آنا، اس کا امکان ہی نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی اس کے امکان کے اوپر دلالت کرنے والا کوئی جملہ بھی ظاہر کرنے کی کوشش کرے، کوئی بات بھی بیان کرنے کی کوشش کرے کہ اگر بالفرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی آ گیا تو ایسا شخص، ایسا جملہ بھی ہمیں قابل قبول ہرگز نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی واضح طور پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرے اور قرآن کی ان واضح آیات کے اندر کسی قسم کی کوئی تعویل کرنے کی کوشش کرے تو ایسا شخص بھی ہمارے لیے ہرگز قابل قبول نہیں ہوگا۔
نہ یہ عقیدہ ہمارے لیے قابل قبول ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے یا آ چکا ہے یا آئندہ کبھی آئے گا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ، رسالت کا دروازہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا، بند کر دیا۔ اب کسی اور نئے نبی کا آنا، نئے احکامات کے ساتھ آنا، نئی شریعت کے ساتھ آنا ممکن نہیں ہے۔ پھر اگر ہم سورہ احزاب کی آیت نمبر 32 کو دیکھیں تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو ایک حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے نبی کی بیویوں، تم اور عورتوں جیسی نہیں ہو، اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو تو بات کرنے میں ایسی نرمی نہ کرو کہ دل کا مریض آدمی کچھ لالچ کرے اور تم اچھی بات کہو۔ یہاں پہ ایک حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور وہ حکم یہ ہے اور بطور خاص ازواج مطہرات کے لیے ہے، اور ان کو خطاب کر کے گویا کہ تمام مومنہ خواتین کے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم بیان فرمایا کہ اگر کوئی اللہ سے ڈرتی ہے، کوئی خاتون، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی آواز کے اندر ایسی نرمی پیدا نہ کرے کہ جس کی طرف سے مریض القلب افراد جو ہے وہ اس کی جانب مائل ہوں۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو اپنے تحفظ کے لیے گویا کہ ایک طریقہ کار بتا دیا کہ آپ کو اگر اپنا تحفظ کرنا ہے تو کوئی بھی ایسا عمل اختیار نہ کریں کہ جس کی بنیاد پر مریض القلب افراد، خبیث النفس افراد آپ کی طرف مائل ہوں۔ اب یہاں پر یہ بات بہت سمجھنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گفتگو کے دوران بھی نرمی اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے کہ ایسا نرم انداز اختیار نہ ہو کہ جس کی بنیاد پر لوگ جو ہے وہ عورتوں کی طرف مائل ہوں۔ تو جب گفتگو کرنا اس قدر سختی کا حکم رکھتا ہے تو ذرا سوچئے کہ وہ خواتین جو مردوں کے سامنے گانے گاتی ہوں یا نعتیں پڑھتی ہوں اور اس میں آواز میں سریلا پن ہو، پھر بعض اوقات نعتوں کی ویڈیوز اس انداز سے بنائی جا رہی ہوں کہ جس ویڈیو کے اندر خواتین بہت زیادہ تیار ہو کر، بہت زیادہ میک اپ کر کے، بے پردہ ہو کر نعتوں کی ویڈیوز بنا رہی ہوں یا گانوں کی ویڈیوز بنا رہی ہوں، تو اس میں کتنی سختی کا حکم ہوگا۔ یہ یاد رکھیے گا کہ جس طریقے سے ایک بے پردہ عورت کا گانے گانا یہ حرام ہے، اسی طریقے سے بے پردہ عورت کا نعتیں پڑھنا بھی حرام ہی ہے، اور اس انداز سے بطور خاص نعت پڑھنا اور کہ نامحرم لوگوں تک اس کی آواز پہنچے، باقاعدہ میڈیا پر آ کر، سوشل میڈیا پر آ کر، یہ کسی بھی طریقے سے دین کی خدمت نہیں ہے، اور نہ ہی اس پر کسی قسم کا کوئی اجر و ثواب مرتب ہوگا۔ پھر اگر ہم سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 میں دیکھیں تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایک حکم دیتے ہوئے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو بھی ظاہر فرمایا۔ چنانچہ فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ یہ آیت درود کہلاتی ہے۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو سرکار علیہ السلام کی عظمت کو بیان فرمایا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ پر درود بھیجنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ کا بھی فعل ہے۔ فرشتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم فرمایا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، اور پھر اس کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والوں پر بھی لازم ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی بھیجیں، سلام بھی بھیجیں۔ اب یہاں پر چند باتیں ہیں جس کا سمجھنا بہت ضروری ہے کہ بعض اوقات جب اس آیت مقدسہ کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود پڑھتے ہیں، تو یہ یاد رکھیے گا کہ پڑھنے کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال کرنا ہرگز مناسب نہیں ہے، لہٰذا یہ جملہ استعمال کیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ دوسری جو بات اس آیت مقدسہ کے ضمن میں ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ کہ مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ زندگی میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی بھیجیں اور سلام بھی بھیجیں۔ لہٰذا اگر کوئی شخص ساری زندگی نہ درود بھیجے نہ سلام بھیجے تو ایسا شخص گناہ گار ہوگا۔ اور اگر ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کو دیکھیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہمیں ملتا ہے کہ جس کے سامنے میرا تذکرہ ہوا اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا تو وہ شخص ہلاک ہو جائے۔ اب اگر ہم اس مفہوم حدیث کو دیکھیں تو یہاں پہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تاکید فرمائی کہ جب بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا نام اقدس سنا جائے تو ہم پر درود پڑھنا لازم ہے۔ لہٰذا بعض علماء تو اسی کے قائل ہیں کہ جب اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے۔ لیکن اس کے مقابلے میں دوسرے علماء کا اگر ہم موقف دیکھیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کسی مجلس میں موجود ہیں
تو اس مجلس میں رہتے ہوئے اگر کسی نے ایک مرتبہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اقدس سن کر درود پڑھ لیا تو اس کا واجب ادا ہو جائے گا۔ اب آئندہ جب وہ سرکار علیہ السلام کا نام سنے، اس صورت میں اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ درود پاک کی تکرار کر لے یا درود پاک پڑھ لے، تو یہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہوگا۔ اسی طریقے سے بعض اوقات ہم جب کہیں سرکار علیہ السلام کا نام لکھتے ہیں تو وہاں پر بھی جب پہلی مرتبہ ہم نام لکھیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم کم از کم نبی کریم علیہ السلام کے نام اقدس کے ساتھ ایک مرتبہ کسی ایک جگہ پر درود لکھ لیں۔ اور اگر کہیں ایسا موقع آ جائے کہ جہاں پر ہمیں لگتا ہے کہ اب یہ بار بار لکھنے سے ہمیں جو ہے وہ تاخیر ہو رہی ہے، جیسے امتحانات وغیرہ میں ہوتا ہے، تو جب سرکار علیہ السلام کا نام لکھیں تو زبان سے درود پڑھ لیں، لکھنا اگر چھوڑ دیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ یہاں پر ایک اور چیز جو میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ جب ہمارے یہاں پر بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ دعاؤں کے بعد آیت درود پڑھی جاتی ہے، تو اس میں جب یہاں پر ہم پہنچتے ہیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو بعض افراد بلند آواز سے کہتے ہیں حق نبی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آگے امام صاحب مزید کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ جب قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے تو ہم پر خاموشی اختیار کرنا یہ لازم ہوتا ہے، لہٰذا اگر کسی مقام پر دعا کرنے والے حضرت یہ آیت مقدسہ پڑھیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اور یہاں پر وقفہ نہ کریں بلکہ بالکل ملا کر ہی آگے کا حصہ پڑھ لیں، تو اب یہاں پر حق نبی کہنے سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ البتہ اگر درمیان میں وقفہ ہو اور امام صاحب یا دعا کروانے والے جو بھی صاحب ہوں وہ یہاں پر دعا یہ والا حصہ پڑھنے کے بعد، پہلا حصہ پڑھنے کے بعد کچھ وقفہ کر لیں کہ تلاوت جو ہے وہ آگے اور پیچھے جو حصے تلاوت کرنے اس میں کچھ وقفہ مل جائے، پھر کوئی حق نبی کہتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لہٰذا ایسے ائمہ حضرات یا ایسے افراد کے جو دعا کرواتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ تھوڑا سا اس کے درمیان گیپ بھی کر لیں، تاکہ جب کسی نے یہ حق نبی کہنا ہو جیسا ہمارے یہاں پر رائج ہے تو ایسا نہ ہو کہ قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کے دوران وہ حق نبی کہے اور وہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کا مرتکب ہو۔ پھر آیت نمبر 59 میں، سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی اپنی بیویوں اور اپنی صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دو کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے اوپر ڈالے رکھیں، یہ اس سے زیادہ نزدیک ہے کہ وہ پہچانی جائیں تو انہیں ستایا نہ جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ازواج مطہرات، سرکار علیہ السلام کی شہزادیاں اور جتنی بھی امت کی خواتین ہیں تمام کے لیے یہ حکم فرمایا کہ انہیں یہ حکم دو کہ اپنی چادر کا ایک حصہ اپنے اوپر ڈالے رکھیں، یعنی پردہ کریں۔ اور پردہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ وہ پہچانی جائیں کہ یہ مسلمانوں کی عورتیں ہیں، یہ مقام و مرتبہ رکھنے والی عورتیں ہیں، یہ آزاد عورتیں ہیں، کوئی کنیزیں نہیں ہیں کہ کوئی بھی جو ہے وہ ان کو اس طریقے سے ان کے ساتھ بدتمیزی والا معاملہ اختیار کرے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر مسلمان عورتوں کو بھی پردہ کرنے کا حکم فرمایا، اور ساتھ میں یہ بھی بیان کر دیا کہ تاکہ یہ حکم پر عمل کرنے کے بعد وہ برے لوگوں کی نظروں سے بچتی رہیں۔ اب یہاں پر وہ دماغ چلانے والی خواتین کہ جو یہ کہتی ہیں کہ بھئی ہم پردہ کیوں کریں، مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، تو ان کی یہ جو عقلی دلیل ہے، ان کا یہ جو دماغ چلنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تو یہ ہے کہ جب تم پردہ کرو گی تو بدبخت مردوں کی جو نگاہیں ہیں اس سے محفوظ رہو گی، اور ہم یہ خواتین ہمارے یہاں پر یہ کہتی ہیں کہ بھئی ہم پردہ کیوں کریں، یہ تو مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی آنکھیں نیچے رکھیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کی نگاہوں سے بچنے کے لیے یہ حکم دے رہا ہے اور ہم اپنی عقل چلا رہی ہیں۔ یہاں پر میں تھوڑا سا اس بات کو عقلی طور پہ بھی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اگر بالفرض آپ کے گھر کے اندر کوئی چوری ہو جائے اور تحقیقات کے بعد معلوم ہو کہ آپ نے اپنے گھر کے اندر تالا درست نہیں لگایا تھا اور گھر کو جو ہے وہ بنا تالا لگائے آپ کسی مقام پر چلے گئے تھے کئی دنوں کے لیے، تو چوروں کو جب آپ کا گھر کھلا ملا تو انہوں نے آ کر چوری کی اور گھر کا سارا مال لے کر چلے گئے۔ اب جج آپ سے یہ پوچھتا ہے کہ بھئی آپ نے اپنے گھر کا تالا کیوں نہیں لگایا تھا، اپنے گھر کے اندر حفاظتی اقدامات کیوں نہیں کیے تھے؟ تو آپ سامنے سے اگر یہ کہیں کہ ٹھیک ہے میں نے حفاظتی اقدامات نہیں کیے تھے، یہ میری مرضی ہے، لیکن چور کو بھی تو چاہیے تھا نا کہ میرے گھر کے اندر نہ گھسے، تو یقیناً عقل مند شخص آپ پر ہی یہ پہلا الزام لگائے گا کہ چور تو چوری کر رہا تھا، اس کا تو قصور اپنی جگہ پر ہے، لیکن آپ کے لیے بھی ضروری تھا کہ اپنے گھر کی حفاظت کے لیے تالا لگا کر جائیں۔
اسی طریقے سے جو مرد اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے، جو نگاہیں نہیں جھکاتے، وہ تو چور ہیں ہی، وہ تو قصوروار ہیں ہی، لیکن عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنی حفاظت کے لیے اقدامات کریں، پردہ کریں۔ پھر اگر ایسی صورت کے اندر کوئی مرد جو ہے وہ پردے والی خاتون کے پر بھی نگاہیں بری ڈالتا ہے تو اب اس میں قصور عورت کا نہیں ہوگا، اس میں قصور صرف مرد کا ہوگا۔ جیسے اگر گھر کے اندر تالا توڑ کر چور گھس جاتا ہے تو پھر اس میں قصوروار جو ہے وہ صرف چور ہوتا ہے، گھر کے اندر تالے لگانے والا چور قصوروار نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے حفاظتی اقدامات کیے تھے۔ اسی طریقے سے یہاں پر بھی معاملہ ہوگا، اور اگر گھر کا تالا کھلا رکھا جائے اور پھر چور جا کر اندر چوری کر لے تو اس میں قصور جتنا چور کا ہے اتنا گھر کا تالا کھلے رکھنے والے کا بھی ہے۔ اسی طریقے سے اگر مرد اور خاتون بے پردہ رہے اور مرد اس طرح کی بے پردہ خاتون کو دیکھتا ہے، اس کی طرف نگاہیں اٹھاتا ہے، تو مرد تو قصوروار ہے ہی، عورت بھی قصوروار ہوگی۔ لہٰذا اپنی عقلوں کو استعمال کرنے کی بجائے اور یہ کہنے کی بجائے کہ بھئی مرد کو بھی آنکھوں کا پردہ کرنا چاہیے، ہم عورتیں کیوں مجبور کی جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم تو عورتوں کے لیے ہے، البتہ دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو بھی نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 22ویں پارے میں سورہ سبا آتی ہے۔ سورہ سبا مکی صورت ہے، اس میں 6 رکوع ہیں اور 54 آیات ہیں۔ سبا عرب کے علاقے یمن کی حدود میں ایک واقع موجود ایک قبیلے کا نام تھا، اور اس صورت کی آیت نمبر 15 سے اس قوم کے واقعے کا بیان کیا جا رہا ہے، لہٰذا اس مناسبت سے اسے سورہ سبا کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد 22ویں پارے کے اندر سورہ فاطر کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ فاطر بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی صورت ہے اور اس میں 5 رکوع اور 45 آیات ہیں۔ فاطر کا معنی ہے بنانے والا، اور اس صورت کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وصف بیان کیا گیا ہے کہ وہ زمینوں آسمانوں کو بنانے والا ہے۔ اس مناسبت سے اس صورت کو سورہ فاطر کہا جاتا ہے۔ نیز اس صورت کو سورہ ملائکہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس کی پہلی آیت کے اندر فرشتوں کا بھی ذکر ہے۔ اگر ہم اس کے مضامین کو دیکھیں تو مرکزی مضمون کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننے کی دعوت دی گئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے واحد اور موجود ہونے، مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہونے کے دلائل دیے گئے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم مزید مضامین کو دیکھیں تو کفار مکہ کے جھٹلانے پر حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، شیطان کے فریب اور دھوکہ دہی سے بچنے کا حکم دیا، اور یہ بتایا گیا کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، لہٰذا ہمیں بھی اس کو دشمن سمجھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے آثار بیان کیے گئے، اور یہ بتایا گیا کہ جو گناہوں سے بچا اور نیک اعمال کیے تو اس نے اپنے بھلے کے لیے ہی ایسا کیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں کے مختلف مراتب اور درجات بیان کیے گئے۔ جنت میں مسلمانوں کا حال اور جہنم میں کافروں کی حالت کا ذکر کیا گیا۔ یہ بتایا گیا کہ جو کفر کرے گا تو اس میں اس کا اپنا ہی نقصان ہے، اور سورت کے آخر میں گناہوں پر فوری پکڑ نہ کرنے اور گناہ گاروں کو مہلت دینے کی حکمت بیان کی گئی ہے۔ تو یہ اس کے کچھ مضامین ہیں۔ اور اگر ہم سورہ فاطر کی آیت نمبر 5 اور 6 میں دیکھیں تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نصیحت بیان فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو ہرگز دنیا کی زندگی تمہیں دھوکہ نہ دے، اور ہرگز بڑا فریبی تمہیں اللہ کے بارے میں فریب نہ دے۔ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، تو تم بھی اسے دشمن سمجھو، تو وہ اپنے گروہ کو اسی لیے بلاتا ہے تاکہ وہ بھی دوزخیوں میں سے ہو جائیں۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بڑے واضح طور پر بیان فرما دیا کہ دنیا کی زندگی ایک دھوکہ ہے، اور اگر ہم اس کے دھوکے کے اندر مبتلا ہو گئے تو شیطان ہمیں اس دھوکے میں مبتلا ہونے کے سبب اپنے گروہ میں شامل کرے گا، اور بالآخر ہمارا ٹھکانہ جہنم بنے گا۔ اگر ہم اس دنیاوی زندگی کو دیکھیں تو یہ دنیاوی زندگی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انداز سے گزارنے کا فرمایا کہ جیسے ایک مسافر اپنا سفر طے کرتا ہے، اس طریقے سے مومن کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو مسافر کی طرح گزارے۔ اب اگر ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کو بڑے واضح انداز میں دیکھنے کی کوشش کریں تو مسافر جب سفر کرتا ہے تو اپنے ساتھ بہت زیادہ بھاری سامان لے کر نہیں جاتا، بلکہ اپنے ساتھ وہ سامان رکھتا ہے کہ جو اس کی سہولت کے لیے ہو، اور اس کا اٹھانا، اس کا اپنے ساتھ لے کر چلنا اس کے لیے بہت آسان ہو۔ تو ہمارے لیے آخرت کا سفر چونکہ ہمیں کرنا ہے، ہماری منزل آخرت ہے، اور جب ہم آخرت کے لیے جا رہے ہیں تو ہمارا سفر گناہوں کے بوجھ تلے ہمیں سہولیات سے دور کرنے والا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمارا سفر تو نیکیوں کے ضروری سامان کے ساتھ، انتہائی سہولت کے ساتھ ہونا چاہیے۔
اور پھر دوسرا مسافر جو ہے وہ اپنی منزل پر جب پہنچنے کو ٹارگٹ رکھتا ہے تو درمیان میں آنے والی جتنی بھی چیزیں ہوں، چاہے وہ اس کی منزل سے زیادہ خوبصورت ہوں، چاہے وہاں پر سہولت اس کی منزل سے زیادہ موجود ہو، لیکن اس کا ٹارگٹ جو منزل ہوتی ہے وہ اسی منزل کی طرف جاتا ہے. چونکہ ہمارا ٹارگٹ آخرت کی زندگی ہے، ہمارا ٹارگٹ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے جنت کی نعمتیں ہیں. تو اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، لہٰذا ایسی صورتحال کے اندر ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم اپنی منزل پر فوکس کریں. دنیا کی جتنی بھی آسائشیں ہوں، دنیا کی جتنی بھی رنگینیاں ہوں، دنیا کی جتنی بھی لذتیں ہوں، ان تمام کو نظر انداز کر کے ہمیں اپنے ٹارگٹ پر فوکس کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا ہے. اور اس آیت مقدسہ کے مطابق ہمیں شیطان کے دھوکے میں نہیں آنا. شیطان ہمیں مختلف طریقے سے ورگلانے کی کوشش کرے گا، وہ ہمارا دشمن ہے تو ہمیں بھی اس سے دشمنی کرنی ہے. اور شیطان سے دشمنی کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ کہ وہ ہماری ہلاکت کے در پہ ہے، وہ ہماری ہلاکت چاہتا ہے، اور اگر ہم اس سے دوستی کریں گے تو یقیناً ہم ہلاک ہو جائیں گے. اگر آج کے دور میں ہمارا کوئی قریبی دوست ہو، اس کے سامنے ہم نے کوئی شراکت داری کی ہو، اور اس شراکت داری کے اندر، اس بزنس کے اندر، اس پارٹنرشپ میں وہ ہمیں دھوکہ دے دے، تو شاید ہم ساری زندگی اس کا منہ نہ دیکھیں. لیکن شیطان ہمیں قدم قدم پر دھوکہ دیتا ہے اور ہم اس کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں، اس کی اتباع کر رہے ہوتے ہیں. لہٰذا یہ انتہائی خطرناک بات ہے کہ ہم اپنی آخرت کے لیے کس چیز کو ذخیرہ کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد سورہ فاطر کی آیت نمبر 10 میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور نصیحت بیان فرمائی، اور نصیحت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جو عزت کا طلبگار ہو تو ساری عزت اللہ ہی کے پاس ہے. پاکیزہ کلام اسی کی طرف بلند ہوتا ہے، اور نیک عمل کو وہ بلند کرتا ہے، اور وہ لوگ جو برے مکر و فریب کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور ان کا مکر و فریب برباد ہوگا. اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہمیں عزت کی طلب ہے تو ساری عزت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہی ہے. یہ آج کے دور میں اس آیت مقدسہ کو سمجھنا، یاد رکھنا، اس پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے. ہم بعض اوقات عزتوں کے حصول کے لیے اپنی جو ایک سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے اس کو دوسروں کے سامنے برباد کر دیتے ہیں. بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سامنے والا جو ہم سے زیادہ طاقتور ہے نا، اگر ہم اس کی بات مانیں گے تو ہمیں عزت ملے گی، اور اگر ہم اس کی بات نہیں مانیں گے تو شاید ہم ذلیل و خوار ہو جائیں گے. یہ میں اگر بڑے پیمانے پر بات کروں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ہم اپنی عزتوں کے حصول کے لیے مغربی معاشرے کی طرف نظر کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم نے مغربی معاشرے کی بات مانی، ان کے طرز عمل پر گفتگو کرنے کی کوشش کی، ان کا انداز اپنانے کی کوشش کی تو معاشرے میں ہمیں عزت ملے گی، اور اگر ہم نے ان کا انداز نہ اپنایا تو ہمارا ایک اسٹینڈرڈ نہیں بنے گا. جتنے لوگ اپنے لیونگ اسٹینڈرڈ کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں وہ اکثر مغربی دنیا کو فالو کرتے ہوئے اپنے لیونگ اسٹینڈرڈ کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اسی طریقے سے معاشرے کے اندر مقام و مرتبہ بنے گا، یہی لیونگ اسٹینڈرڈ چاہے شریعت کے خلاف ہو، یہی ہمارے لیے عزتوں کا سبب ہوگا. حالانکہ حقیقت ایسی نہیں ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ اگر ہمیں معاشرے کے اندر عزت چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں مقام چاہیے، تو عزت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے میں ہی ملے گی. لہٰذا ہمیں اس پر غور کرنا ہوگا. اس کے بعد 22ویں پارے میں سورہ یاسین شریف کا بھی آغاز ہوتا ہے. سورہ یاسین مکی صورت ہے، اس میں 5 رکوع اور 83 آیات ہیں. یاسین حروف مقطعات میں سے ہے، اور چونکہ اس سورت کی ابتدا میں ہی یہ لفظ آتا ہے، یہ حرف آتا ہے، اس وجہ سے اس سورت کو سورہ یاسین کہا جاتا ہے. اگر ہم اس کی فضیلت کے بارے میں دیکھیں تو ترمذی شریف کی روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کے لیے قلب ہے، اور قرآن کا قلب سورہ یاسین ہے، اور جس نے سورہ یاسین پڑھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے 10 بار قرآن پڑھنے کا ثواب لکھتا ہے. اگر ہم اس سورت کے مرکزی مضامین کو دیکھیں تو اس سورت کے مرکزی مضمون میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی عظمت، قدرت، وحدانیت، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب اور قیامت میں مردوں کو زندہ کیا جانے کو بیان فرمایا ہے. اور مزید اس کے اندر جو چیزیں بیان ہوئی تو ہم دیکھتے ہیں کہ سورت کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی قسم بیان فرما کر یہ ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، اور ان کی رسالت سے لوگ 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے. ایک گروہ اناد اور دشمنی کرنے والا ہے جس کے ایمان لانے کی کوئی امید نہیں، اور دوسرا گروہ وہ ہے جس کے لیے خیر اور ہدایت حاصل ہونے کی توقع ہے
اور ان دونوں گروہوں کے اعمال محفوظ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدیم اور ازلی علم میں ان کے آثار موجود ہیں۔ پھر ایک بستی انطاکیہ کے لوگوں کی مثال بیان کی گئی جنہوں نے یکے بعد دیگر رسولوں کو جھٹلایا اور ان کا مذاق اڑایا، اور جو انہیں رسولوں کو جھٹلانے پر نصیحت کرنے آیا تو ان لوگوں نے اسے شہید کر دیا۔ نصیحت کرنے والا تو جنت میں داخل ہوا اور اسے شہید کرنے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا اور وہ جہنم میں داخل ہوئے۔ کفار مکہ کو سابقہ امتوں کی ہلاکت کے بارے میں بتا کر اس بات سے ڈرایا گیا کہ اگر انہوں نے بھی سابقہ کفار جیسی روش نہ چھوڑی تو ان پر بھی عذاب نازل ہو سکتا ہے۔ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی وحدانیت پر، بنجر زمین کو سرسبز کرنے، رات اور دن کے آنے جانے، سورج اور چاند کو مسخر کیے جانے اور سمندروں کے کشتیوں پر چلنے سے استدلال کیا گیا، اور ان حقائق کا انکار کرنے والے کافروں کو دنیا و آخرت میں عذاب کی وعید سنائی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شاہد ہونے کی نفی کی اور یہ بتایا کہ یہ وہ نبی ہیں جو قرآن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں اور اس بات کی خبر دینے والے ہیں کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ آپ کے سامنے 22ویں پارے کے کچھ مضامین، کچھ منتخب آیات اور اس پارے میں آنے والی مختلف صورتوں کے کچھ مضامین آپ کی خدمت میں ذکر کیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے فیض سے مستفید فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔